حضرت کے ملفوظات کیونکہ عجیب ہوتے ہیں، بہت زبردست، حضرت مفتی اعظم کے، تو وہ بھی سنیے کچھ۔ لوگ بچوں کو جو کہانیاں سناتے ہیں وہ مال سے شروع ہو کر مال پر ہی ختم ہوتی ہیں۔ بچپن سے ان کے دل میں دنیا کمانے کی ہوس بھر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے بندے بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس قسم کے قصے کہانیاں سنا کر اپنی اولاد کو برباد کرنے کے بجائے انہیں انبیاء کرام علیہ السلام، حضرات صحابہ، اولیاء اللہ کے قصے سنایا کریں تاکہ بچپن ہی سے ان کے دل میں دین کی محبت اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ مہنگائی ختم کرنے کا نسخہ۔ مہنگائی بہت ہو رہی، ریفائنڈ کیا ہو گیا 160-70 کیا چل رہا ہوگا۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ گوشت بہت مہنگا ہو گیا، فرمایا سستا کر لو۔ عرض کیا کہ ہمارے بس میں تو 1 روپے کلو کر دیں، فرمایا کھانا چھوڑ دو، سستا ہو جائے گا۔ قرآن کا مقصد نزول، یعنی قرآن کیوں نازل کیا گیا، یہ قرآن کیا ہے؟ فرمایا ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ بہت بڑی نصیحت ہے، یعنی قرآن میں اتنی بڑی نصیحت ہے کہ گویا قرآن خود نصیحت ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے قوانین کی کتابیں جو اس مقصد سے نازل کی گئی ہے اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں تاکہ دنیا سے کامیاب و کامران ہو کر لوٹیں۔ یہ دنیا کے اسباب حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی ترقی حاصل کرنے کے لیے، جن آسے بھگانے اور سفلی اتارنے کے لیے نہیں ہے قرآن۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی برکت سے یہ کام بھی ہو جائیں گے، مگر یہ خوب سمجھ لیں یہ فائدہ تو سرسری ہے۔ قرآن کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس کے احکام حلال و حرام پر عمل کریں۔ اس وقت تک پرسکون زندگی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی، عذاب شکلیں بدل بدل کر مسلط ہوتا رہے گا۔ عذاب کی شکلیں تو بدل دیں گے اللہ تعالیٰ، کوئی سا۔ فرمایا دنیا کمانے کے لیے اتنی کوشش کریں جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کمانے کے لیے اتنی کوشش کریں جتنا وہاں رہنا ہے۔ فرمایا دنیا اور آخرت کی مثال پرندے اور سائے جیسی ہے۔ آخرت پرندہ ہے اور دنیا اس کا سایہ ہے۔ اگر کوئی پرندے کو پکڑ لے تو سائے کو پکڑنے کی ضرورت نہیں۔ آخرت پرندہ ہے، دنیا اس کا سایہ ہے۔ اگر کوئی پرندے کو پکڑ لے تو سائے کو پکڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سایہ تو پرندے کے تابع ہے۔ یہ پرندہ ہاتھ میں آ گیا تو سایہ بھی آ جائے گا، جبکہ سائے کو پکڑنے کی کوشش کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس نے آخرت بنا لی اس کی دنیا تو لازماً بنے گی۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آخرت تو بنے اور دنیا نہ بنے۔ دنیا بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں کسی قسم کی بے چینی اور پریشانی نہ رہے، وہ یہ سمجھے کہ اللہ میرا ہے تو سب میرا ہے۔ اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری۔ خواہ اس کے پاس کھانے پینے پہننے کو نہ ہو، رہائش کے لیے جھونپڑی بھی نہ ہو، آپ یہ نہ سمجھے دنیا سے مال دولت خوب آ گئی۔ سکون دیں گے اللہ تعالیٰ، بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوگا۔ سرور اللہ تعالیٰ سرور دیتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بچوں کو چھیڑ دیا کہ بچوں سے چھیڑ چھاڑ کرنی، ہنسی مذاق کرنی، یعنی ایک دائرے میں سنت بھی ہے۔ حضرت نے کسی کو برائے تلطف کو چھیڑ دیا، کان کن پکڑ لیے، تو اس نے غصے ہو کر کہا بڑے ابا آپ مر جائیں اللہ کرے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سن کر میں نے غور کیا کہ میرے دل پر اس کا کیا اثر ہوا، تو اس کی یہ مثال سامنے آئے کہ کوئی شخص اپنے وطن سے بہت دور ہو، واپسی کی کوئی صورت نہیں بن رہی اور اسے وطن کی یاد تڑپا رہی ہے، بہت پریشان ہے کب وطن جاؤں گا۔ اس کا کسی سے جھگڑا ہو گیا تو دوسرے نے کہا اللہ کرے تو اپنے وطن دفع ہو جائے، تو یہ سن کر کتنا خوش ہوگا۔ میں وطن جانا چاہتا ہوں، کوئی بھی شکل و صورت نہیں، اب میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا، اس کے ذہن میں بد دعا ہے لیکن اس نے دعا دی اللہ کرے تو وطن دفع ہو جائے، تو کتنی خوشی ہوگی۔ کیسے لوگ تھے، کیا کیا باتیں نکالتے تھے۔ کہنے والا اپنے خیال میں بد دعا دے رہا ہے اور اس پر آمین کہہ رہا ہے اور خوشی سے مچل رہا ہے۔ تو بہت خوش ہوتے تھے کہ جب مجھے بچے کہتے، وہ بچہ کوئی خاص ہوگا رشتہ دار کہ اللہ کرے بڑے ابا مر جائیں آپ، تو کہ بہت خوشی ہوتی ہے۔ تھوڑی اور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھڑانے کی باتیں کرتا ہوں تو بے دین لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت سخت ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آسمان سے اتر گیا، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہر کسی کو شادیوں سے روکو، جا شادیوں میں نہ جاؤ، غیر شرعی شادیوں میں نہ جاؤ، یوں نہ کرو، لگے اس کا کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے فرمایا میرا بہت بڑا خاندان ہے، بہت مالدار خاندان ہے، اعلیٰ درجے کا خاندان ہے، یہاں بھی بہت سارے ہیں وہاں بھی بہت سارے،
ایک صاحب آ گیا حضرت کے پاس کہ حضرت ٹریکٹر لینا، کوئی جگہ بتا دیں اچھی سی، مطلب آپ کے جاننے والے مریدین کسی کی دکان ہوئی. کوئی اگلے دن آ گیا ٹرالی لینی، کہ پھر لکھ کے لگا بھائی یہاں ٹرالی برانی، یہاں اس طرح کی باتیں بالکل کرنے کی اجازت نہیں. یہاں اگر دین کی نیت سے آئیں تو آئیں. اچھا جو عام طور پہ ہمارے یہاں چل رہا، خانقاہ میں جا کے جہاں مہمان خانوں میں مدرسے کے، تو حضرت نے اپنے مہمان خانے میں مدرسے میں خانقاہ میں لکھ رکھا تھا کہ یہ صرف دین کی طلب والوں کے لیے، دنیا و داروں کے لیے یہ خیراتی ادارہ نہیں ہے، خیراتی صدقے کا ادارہ نہیں ہے. وہ خیراتی اس لیے لکھوایا تھا تاکہ دل پہ چوٹ لگے، آدمی کو ایک دم محسوس ہونا بھائی خیراتی ادارہ، تو وہ رکتے نہیں تھے ایسے لوگ. تو فرمایا کہتے ہیں یہ تو بہت سخت ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ میں جو کچھ بتاتا ہوں اپنی طرف سے تو نہیں بتاتا، میں تو قرآن اور حدیث کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہوں. میں تو ان احکام کو نقل کرنے والا ہوں، میں نے الگ سے اپنا کوئی دین نہیں بنایا. مفتی صاحب جب گئے تھے، مفتی صاحب بھی مل کے آئے تھے. حضرت کا مزاج ایسا تھا، ملتے نہیں تھے کسی سے، بہت کم. کہتے تھے یہ زینہ جو ہے، میرا ارادہ ہے اس زینہ کو بھی توڑوا دوں، اپنے کمرے تک جو جاتا ہے، اور ایک رسی لٹکا دوں. جو بہت ہی سچی محبت لے کے، دین کی تڑپ لے کے آئے، اب اس رسی پہ چڑھے. پھر پتہ لگا کہ اس میں دین کی طلب ہے، کہ زینہ بھی توڑوا دوں گا، ایک رسی لٹکاؤں گا. تو مفتی صاحب کو خاص وقت دیا تھا، بتا رہے تھے. تو لوگ بہت تعجب کر رہے تھے، اچھا جی حضرت نے تو آپ کو اتنا وقت دے دیا. بس نہیں تھے، چرپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، بالکل سیدھے سادے آدمی، لیکن کیا رعب تھا. اگر کسی کو یہ باتیں سخت لگتی ہیں، مشکل لگتی ہیں، تو وہ ایسا کرے، یعنی دین کے باتیں. آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے کہے یا اللہ تو نے اتنا سخت قرآن کیوں اتار دیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیشی ہوگی تو آپ سے پوچھے آپ نے ایسی سخت باتیں کیوں بتائیں. میری باتوں سے اسی کو فائدہ ہو سکتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پسند ہوں، اسی کو فائدہ ہو سکتا ہے. صحیح بخاری میں ایک مشہور تابعی حضرت علاء بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، وہ لوگوں کو جہنم سے بہت ڈراتے تھے. اس سے بچنے کے لیے بہت فرماتے تھے. کسی نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کیوں کرتے ہیں، بار بار یہ کہتے ہیں. فرمایا تمہارا ذہن یہی بن گیا ہے کہ تم گناہ بھی کرتے رہو اور تمہیں جنت کی بشارتیں بھی ملتی رہیں، یہ نہیں ہو سکتا. جب اس وقت میں لوگوں کے ذہن یہ بن گئے تھے تو آج پھر کیا ہی کہنا ہے. حضرت کے ملفوظات کیونکہ ہر بارے میں، ہر چیز کے بارے میں. اور سنیے ایک دو، اب کچھ دنیا کی بھی بات ہونی چاہیے، دنیاوی اعتبار سے، یعنی ہے تو دینی کے بعد دنیا کی شکل میں گویا. دواؤں کے نقصان. بلا ضرورت یا بکثرت دوائیں کھانے کے یہ نقصان ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے دوائیں امراض کے لیے پیدا فرمائی ہیں، تو جسے کوئی مرض ہے ہی نہیں وہ دوائیں کیوں کھائے. ایک نقصان تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، مرض کوئی ہے ہی نہیں، ایسے ہی دوا کھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کو بھی دکھا رہا ہے کہ تو نے مجھے تندرست رکھا ہوا ہے، مگر میں پھر بھی دوائی کھا کر رہوں گا. اس پر اگر اللہ تعالیٰ کو آ جائے غیرت کہ بڑا نالائق ہے، میں نے اسے تندرست رکھا ہوا ہے اور یہ دکھا رہا ہے کہ بیمار ہے، اگر واقعاتاً بیمار کر دیں تو کیا بنے گا. یہاں دفتر میں ایک مولوی صاحب کو کوئی تکلیف تھی، انہوں نے دواؤں کی شیشیاں سامنے کھڑکی میں قطار لگا کر رکھی ہوئی تھیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں، خاص طور سے بوڑھے ہو جو ہوتے ہیں ان کے یہاں بہت فلاں مربع ہے، فلاں وہ لگی رہتی ہیں. میری نظر پڑی تو میں نے ان سے کہا اللہ کے بندے ان دواؤں کو کہیں چھپا کر رکھو، یہاں سامنے رکھو عطر کی بوتلیں، بہتر سے بہتر عطر، چاہے وہ خالی ہی کیوں نہ ہو، مگر دیکھنے میں پتہ تو چلے کہ کوئی نعمت ہے. نعمت کی چیزیں سامنے رکھیں، دوائیں رکھ کر لوگوں کو یہ نہ دکھائیں کہ آپ بیمار ہیں. سیدھے لیٹنے سے اسی لیے ممانعت آئی ہے کہ سیدھے تو بیمار لیٹتے ہیں، ایک دم سیدھے. ہسپتالوں میں دیکھیں مریضوں کو ایک دم کھینچ کر سیدھا لٹایا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے تو بیماروں کی طرح کیوں لیٹتے ہیں. دوائیں زیادہ کھانے سے ایک نقصان تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری سے بچایا ہوا ہے، آپ دوا کھا کر خود کو بیمار ظاہر کر رہے ہیں، نعمت کی ناشکری ہے. ہاں حضرت نے چائے کے بھی نقصانات گنوائے، تقریباً کتنے 35 نقصانات، 35 نقصانات. نمبر 2، دوسری بات یہ کہ دوا میں 2 تاثیریں ہوتی ہیں، سیدھی بھی الٹی بھی. کوئی دوا ایسی نہیں جس میں صرف صحت اور شفا ہی ہو، نقصان نہ ہو. ہر دوا میں 2 تاثیریں ہوتی ہیں. لہذا آپ دیکھیں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی تو بنائی اسی پر ہے کہ ہر دوا میں نقصان کا پہلو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر علاج بالمثل کرتے ہیں، مثلا جو بیماری ہوگی اسی بیماری کو بڑھانے والی دوا دیتے ہیں. لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، ایسے ہی زہر کو زہر کاٹتا ہے. اگر جسم میں پہلے سے زہر ہے تو اور زہر دے دو،
یہ اندر کے زہر کو جا کر کاٹے گا۔ ہومیوپیتھک کا طریقہ کا علاج تو یہ ہے، یہ ملا ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں ملا کو صرف کچھ نہیں پتہ، یہ ملا ہیں۔ ایلوپیتھی کے طریقوں کو کہتے ہیں علاج بالضد، بیماری کے خلاف جو دوا کام کرنے والی ہے اس کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ دراصل کہنے میں یہ دو نظریات الگ الگ ہیں، حقیقت دونوں کی ایک ہی ہے، کچھ فرق نہیں۔ اس لیے ہر دوا میں اللہ نے دو خاصیتیں رکھی ہیں۔ اگر کسی دوا سے نقصان ہو گیا تو ایلوپیتھی والے کہتے ہیں ری ایکشن ہو گیا، اللہ کی قدرت کے قائل ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دو۔ وہ جب چاہیں دواؤں کو ادھر چلائیں، جب چاہیں ادھر چلا دیں، ری ایکشن کر دیتے ہیں۔ جس دوائی سے فائدہ ہونا تھا اس سے کیا ہو گیا، ری ایکشن ہو گیا۔ دواؤں میں اللہ تعالیٰ نے دو گیئر لگائے ہوئے ہیں، آگے کا بھی پیچھے کا بھی۔ وہ جب چاہیں گے آگے کا گیئر لگا دیں گے انسان تندرست ہو جائے، اور جب چاہیں اسی دوا میں پیچھے کا گیئر لگا دیں تو اور زیادہ مرض بڑھتا چلا جائے۔ اچھا یہ بتایا علاج یا عذاب، علاج کے بارے میں بھی وہ بھی آئے گی انشاءاللہ بات۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں، فرمایا اگر چھوٹے ڈاکٹر سے آرام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ شکر ادا کرو، اگر بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے تو اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نفل توبہ پڑھ کے معافی مانگو۔ جو لوگ دوائیں کھاتے رہتے ہیں وہ 2 دھاری تلوار استعمال کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی ادھر کو کاٹے گی، کبھی ادھر کو کاٹے گی، کبھی سیدھا کاٹے گی، کبھی الٹا کاٹے گی۔ تیسرا نقصان یہ کہ بلا ضرورت دوائیں کھائیں گے تو طبیعت ان کی عادی ہو جائے گی، پھر کبھی ضرورت کے موقع پر طبیب نے وہ دوا تجویز کی تو وہ اثر ہی نہیں کرے گی، کیونکہ پہلے ہی سے وہ کھا رہے تھے، کیونکہ وہ تو آپ کی طبیعت میں شامل ہو چکی ہوگی، اس لیے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یوں ضائع کر رہے ہیں، علاج کے لیے جو اللہ کی نعمت تھی اپنی حماقت سے اس کے فائدے کو ختم کر دیا۔ یہ 3 نقصان ہیں کثرت سے دوا استعمال کرنے کے، اس لیے دوائیں زیادہ نہ کھایا کریں۔ غذائیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، مناسب غذائیں کھایا کریں۔ خوراک میں اعتدال رکھیں، 2 خوراکوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں، ہر وقت چرتے نہ رہیں، ورزش کیا کریں۔ سب سے بہتر ورزش، اگر کسی کو بیماری کی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ سمجھ لے کہ جو لوگ دوائیں کھاتے ہیں انہیں تو آپ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں مٹھائی بھی نہ کھایا کرو، بسکٹ کچھ نہیں، پھل کھاؤ، دودھ پیو، یہ چیزیں ہیں کھانے کی۔ مٹھائی کی تو آیا بھی نہیں کرتی حضرت کے یہاں۔ 83 سال کی عمر میں حضرت کی آواز بیٹھ گئی تھی، پھر وہ تقریباً بیٹھی رہی، بیچ میں کچھ وقفہ ہوا، 6 مہینے تک بیٹھی رہی، بالکل آتا ہے کہ بیانات بھی بند کر دیے گئے۔ پھر عام مجالس میں حضرت کی کیسٹ چلنے لگی، کیسٹ سننے لگے، حضرت نے لکھ کر بتا بھی دیا کہ بھائی جو لوگ میرے سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہاں آئیں، میری کیسٹیں سنیں۔ پھر کچھ دوائی دی، کسی حکیم صاحب نے، بہت مشہور حکیم تھے، اس سے اور مرض بڑھ گیا۔ پھر حضرت نے اپنے طور پہ ہومیوپیتھی کا، حضرت کو کچھ تجربہ تھا، ہومیوپیتھی کوئی معمولی سی دوا کھائی، آواز صحیح ہو گئی۔ پھر 4-5 مہینے بعد کسی حکیم نے ایک اور دوا بتا دی کہ یہ طاقت کی ہے، اسے کھایا تو پھر بہت گلا بیٹھ گیا۔ آخر تک اسی طرح رہا حضرت کے ساتھ، 83 سال کی عمر تک بہت شاندار صحت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ 80 سال میں بھی ایسا چلتے تھے جیسے جوان، 80 سال کی عمر میں بھی۔ اللہ